امریکہ ایران پر حملہ کرنے کے بہت قریب ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ کیسے۔ کیا امریکہ اور ایران ایک دفعہ پھر جنگ کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں؟ ایسا سوال ہمیں میڈیا پہ نظر آ رہا ہے۔ تمام بڑے بڑے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر خبریں لگ رہی ہیں، جن خبروں کی ہیڈ لائن میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے کے بہت قریب ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ کیسے۔ اس وقت توار پاکستان ایک ایسی سیریز کے اوپر کام کر رہا ہے جو ایران اور ایران سے جڑے مسائل کے اوپر مکمل ویڈیوز بنا رہا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ ایران میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو باقاعدہ طور پر دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے جوہری ہتھیار کو تلف کرنے کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے تو وہ ان کا ملک ختم کر دیں گے۔ کیا یہ لڑائی صرف ایران کی موجودہ حکومت کو گرانے کے حوالے سے ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت ایران میں کیا ہو رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز کی خبروں میں ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کا جنگی بیڑا یعنی USS ابراہم لنکن اس وقت ایران کے پانیوں کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے مبہم بیانات، جس میں ایسے لگ رہا ہے کہ پوری دنیا اس وقت تشویش کا شکار ہو چکی ہے۔ کیا واقعی ایک جنگ ہونے والی ہے؟ گزشتہ مہینے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایران پر ایسے ہی ایک حملے کی کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کچھ ایسا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ایران کی عوام سڑکوں پر نظر آئی، جس کے بعد دھمکی دی گئی کہ اگر ایران میں معصوم لوگوں کا قتل کیا گیا تو ان تمام کا جواب دہ صرف ایران کی موجودہ گورنمنٹ ہوگی۔ اس کے بعد نہ صرف ایران بلکہ ایران سے جڑے ہوئے تمام ممالک کی جانب سے تشویشناک بیانات جاری کیے گئے۔ اس میں رشیا بہت پیش تھا۔ رشیا نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ ایران پر کیا جانے والا کوئی بھی حملہ رشیا پر کیا جانے والا حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایسے لگ رہا ہے جس جنگ کی بات گزشتہ کئی دہائیوں سے کی جا رہی تھی، اب دنیا اس جنگ کے قریب بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ کا ایک بڑا الائنس سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو وہ خاموش نہیں رہے گا۔ کیا تمام مسلم امہ ایران پر ہونے والی ان کارروائیوں میں کھل کر کھڑے ہوں گے یا صرف تماشائی بنے رہیں گے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھنا ابھی باقی ہے، لیکن پچھلے ایک ہفتے کی ڈیولپمنٹ یہ واضح کرتی ہے کہ ایران میں کچھ ہونے والا ہے، اور یہ کس صورت میں ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ابھی بھی شاید چند دن لگیں گے۔ ایران اس وقت مسلم امہ کے لیے ایک اہم ملک ہے۔ ایران نے ہمیشہ ایک ایسی حکمت عملی اپنائی ہے جس سے وہ جنگ سے بھی بچا رہا۔ حالانکہ ایران گزشتہ کئی دہائیوں سے پابندیوں کا شکار تھا جو کہ امریکہ کی جانب سے نافذ کی گئی تھی، لیکن کیا وقت آ چکا ہے کہ ایران ان تمام پابندیوں کو توڑ کر آگے بڑھے؟ اس وقت عالمی دنیا، یورپی یونین، UN اور تمام ممالک ایران کے حق میں بول رہے ہیں، لیکن ایران کی حکمت عملی کیا ہوگی یہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا تنازع ہے جو صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا بلکہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ دوسری طرف تیسری عالمی جنگ کی صورت میں رشیا، چائنا اور دیگر ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ اس سال کا آغاز ہوتے ہی وینیزویلا پر ایک حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے بعد امریکہ نے ان کے صدر کو اغوا کر لیا۔ تیسری طرف ایک اور جنگ ہے جو کہ جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی مزید آگے بڑھایا جائے۔ ہم بات کر رہے ہیں گرین لینڈ کے حوالے سے۔ تو اب ان تمام کنیکٹیویٹیز کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں، جہاں رشیا، چائنا ایک سمت کھڑے ہیں تو امریکہ اپنی کوئی اور لائنز لے رہا ہے۔ کیا دنیا امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوگی یا دوسرے ممالک کے؟ دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران میں کسی بھی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس میں اگر خاص طور پر بات کی جائے تو گہرے سمندروں میں کام کرنے والا میزائل سسٹم،
ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, साहिली इलाकों में मौजूद मिसाइल बेड़े और फौजी अड्डे, ये तमाम इस वक्त अमेरिका के निशाने पर है। इन हमलों का मकसद ईरान को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर करना है और इसके पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाना है। यहाँ ये बात ईरान और अमेरिका दोनों जानते हैं कि वो किसी भी जंग का ख़तरा मोल नहीं ले सकते। सवाल अब भी वही है, क्या ये महज सियासी दबाव है या एक जंग हमारे दरवाज़ों पर दस्तक दे रही है?